بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ بے شک اللہ کی وہ ذات ہے، وہ جسے چاہے اپنا بنا لے۔ صرف ایک سپنے میں ایک افریقن پادری کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی خواب میں کہ انہیں سفید لباس پہننا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے سپنوں کی طرف توجہ دیا، تب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ انہیں اسلام میں داخل ہونے کا حکم مل رہا ہے۔ ان کے ذریعے لاکھوں عیسائیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ افریقن پادری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک خواب نے پادری کی زندگی بدل دی۔ ایک عیسائی جس کے لاکھوں ماننے والے تھے، اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے لاکھوں ماننے والوں کو بھی اسلام قبول کرایا۔ اس نے اس سال حج کی سعادت بھی حاصل کر لی۔ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر یہ واقعہ آج کل سنا ہوگا، مگر اس کی مکمل تفصیلات سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے سابق پادری رچمنڈ، جس کے ہزاروں ماننے والے تھے، وہ اپنے علاقے اور ملک میں جانا مانا پادری تھا۔ علم میں ایسا بھرپور کہ کوئی پورے ملک میں اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ جب بولتا تو سننے والے دم سادے اس کو سنتے ہی رہتے۔ آواز میں جیسے ایک جادو تھا۔ ناظرین، رچمنڈ نے جب چرچ میں خدمات انجام دینا شروع کی تو وہ ایک نوجوان تھا، مگر ولولہ اس کے اندر اتنا کوٹ کر بھرا تھا کہ اس کے ساتھ چرچ میں بھرتی ہونے والے تھوڑے ہی عرصے میں اس سے بہت پیچھے رہ گئے اور یہ سیکھنے سکھانے کے کام میں ان سے بہت آگے بڑھ گیا۔ چیریٹی ورک بھی بھرپور کیے، مذہبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کلیسا میں جماعت کی رہنمائی کا ذمہ ملا تو وہ بھی نبھایا۔ کنفیشن سنے اور چرچ آنے والوں کو گائیڈ کیا۔ انہی خدمات پر رچمنڈ کو مزید ذمہ داریاں ملنا شروع ہو گئیں۔ ناظرین، سحر انگیز خطاب کے باعث رچمنڈ دن بدن ترقی کرتے کرتے بہت جلد ایک چرچ کے پادری بنا دیے گئے۔ انہوں نے یہاں جو واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تو پھر رکنے کا نام نہیں لیا۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد درجنوں سے سینکڑوں، سینکڑوں سے ہزاروں اور پھر ہزاروں سے لاکھوں تک جا پہنچی، مگر ان کے دل میں ایک خلش سی برقرار رہی کہ جیسے زندگی میں کچھ کمی سی ہے۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے علاقے سے ہٹ کر مختلف علاقوں میں جانا شروع کیا۔ سوچا کہ شاید قدرت چاہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل جول رکھوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کروں۔ شاید اس سے بے چین دل کو تھوڑا سا قرار آ جائے، مگر یہ خلش ایسی تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پادری رچمنڈ کے مطابق انہیں اس دوران بار بار ایک خواب آ رہا تھا جس میں حکم دیا جا رہا تھا کہ سفید لباس پہنو۔ رچمنڈ کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے تو اس خواب پر غور نہیں کیا، مگر جب بار بار یہی خواب آنا شروع ہوا تو میں نے سوچنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ سفید لباس تو مسلمانوں کا ہے۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ مجھے کیوں سفید لباس پہننے کا کہا جا رہا ہے۔ پھر اچانک ایک بات مجھ پر آشکار ہوئی کہ مجھے تو حکم مل رہا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ بس پھر میں نے خواب میں مسلمان ہونے کی دعوت قبول کی۔ ناظرین، جب رچمنڈ کے قبول اسلام کا پتہ ان کے چرچ کو لگا تو انہوں نے بہت اعتراض اٹھایا۔ ایک پادری بنانے پر کلیسا کا بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پادری ہی جو علم کو بھرپور جانتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے تو کلیسا کی تعلیمات پر عام لوگوں کا یقین بھی کم ہو جاتا ہے۔ مگر رچمنڈ نے چرچ کی ایک نہ سنی اور نہ صرف خود اسلام کے راستے پر گامزن رہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی تبلیغ و نصیحت شروع کر دی۔ سحر انگیز شخصیت اور پرسوز آواز کے مالک تو تھے ہی، جب اسلام کا پرچار کیا تو ان کے ماننے والے بھی اسلام کی روشنی سے منور ہوتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنوبی افریقہ میں لاکھوں عیسائی ان کی نصیحت سے فیضیاب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ رچمنڈ کے مطابق انہوں نے خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی اور خود بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنا اسلامی نام ابراہیم رکھا ہے۔ ناظرین، یہ سارے واقعات فروری اور مارچ میں پیش آئے تھے۔ 3 ماہ بعد یہ حج تھا، اور جب یہ خبر خادمین حرمین شریفین تک پہنچی تو سعودی ولی عہد نے ابراہیم کو خصوصی دعوت دی کہ وہ حج پر تشریف لائیں اور اپنا ایمان اور بھی مضبوط کریں۔ شاہ سلمان حج پروگرام کے تحت ان کو سعودی عرب بلایا گیا، جہاں لاکھوں عازمین اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورے کرنے میں مصروف تھے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے
ایک حج کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ وہیں ابراہیم بھی جو صرف 3 ماہ قبل ایک غیر مسلم اور عیسائی پادری تھے، وہ بھی کعبہ شریف کا دیدار کر رہے ہیں۔ ایک خواب نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ ناظرین، ابراہیم نے کہا کہ وہ حج پر آنے کے بعد اپنے احساسات کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتے۔ مجھے لگا جیسے میں ایک بار پھر پیدا ہوا ہوں۔ This is my time to be a newborn, to be born again, to be born, to be with my family, the Islam people, and to go there with a heart to pray for everyone, to pray for myself, to be forgiven, and to be a child again. ہرمین کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ابراہیم کی ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں ابراہیم کو مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کی پہلی رسومات ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ سابق پادری رچمنڈ ہیں جن کے تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ انہوں نے 3 ماہ قبل ایک حیرت انگیز خواب دیکھا تھا جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی جماعت کو اسلام کی دعوت دیں۔ آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ابراہیم کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں، مجھے سرکاری مہمان بنایا گیا ہے۔ اسلام ایک روشنی ہے جس کے تلے ہم چلیں گے تو ہمیں منزل مل جائے گی۔ This is the light, this is the way. Allah is the light, is the way, there is no other way. This is the truth. I'm really honored, and this place is beautiful. People are beautiful, warm heart, the welcome, everything. I can't explain. سچ کہا جاتا ہے کہ پتھروں میں بھی کیڑے کو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کلیسا اور چرچ کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے ایک پادری کو خواب میں مسلمان ہونے کی بشارت ملنا اور اس کے بعد اس کا کلمہ طیبہ پڑھنا اور پھر سفر حج کے لیے سعادت حاصل کرنا، یقینی طور پر ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے شمار ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چن لیتا ہے۔ یقینی طور پر اب ابراہیم جن کی اپنی آواز میں ایک سوز ہے، ایک کلام میں ایک جان ہے، یقینی طور پر افریقہ کے دیگر عیسائیوں کو بھی مسلمان بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر اور ہدایت پر اور وحدانیت پر ان کو لانے میں کامیابی ملے گی۔ ناظرین، ابراہیم مسلمان ہونے کے بعد ان کو اتنی عزت ملی جس کا تصور شاید انہوں نے کبھی پادری ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا۔ ناظرین، حرمین شریفین کی دعوت پر ابراہیم نے کعبہ شریف میں حج کی سعادت حاصل کی۔ دوسرے مسلمانوں سے میل جول سے انہیں دین کے بارے میں مزید سیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے دوسروں کو بھی اپنے علم سے فیضیاب کیا۔ ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے۔ مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار۔ اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی، عالمی بھائی چارے کی۔ تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات، دیگر ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے۔ اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے۔ آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ ہے کہ فقیر ہے۔ سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا، تو پلیز ایک لائک کر دینا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا۔ تو ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔